پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی سلطنت میں ایک بہادر اور مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی اورورا تھا۔ اس کے لمبے سنہرے بال تھے اور اس کی مسکراہٹ سے اندھیری رات بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے محل کے قریب جادوئی جنگل میں ٹہل رہی تھی تو ہوا کے ساتھ ایک مدھم اور پر اسرار دھن اسے سنائی دی۔ دلچسپی سے بھرپور وہ اس دھن کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑی۔ یہ دھن اسے ایک کھلی جگہ پر لے گئی جہاں ایک قدیم شاندار درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب پہنچی، اس درخت کی چال چمکی اور ایک چھوٹا سا الو نمودار ہوا۔ اس نے کہا، پیاری شہزادی، تمہیں ہمارے اس جنگل سے جادوئی اثر کو دور کرنا ہے۔ ایک ظالم جادوگر نے ہمیشہ کے لیے ہمارے اس جنگل کو شام کے وقت کے اندھیرے کے سائے میں قید کر دیا ہے اور ہم روشنی نہیں دیکھ پاتے۔ اور اس نے یہ کہا کہ صرف ایک پاک دل رکھنے والا انسان ہی ہمیں آزاد کرا سکتا ہے۔ شہزادی اورورا مدد کرنے کے لیے پرعزم اس الو کے ساتھ ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہو گئی۔ الو کے کہنے کے مطابق انہیں 3 چیلنجز کو عبور کرنا تھا۔ اس کا پہلا چیلنج ایک بڑے عقاب کے گھونسلے سے جادوئی پھل کو حاصل کرنا تھا جو ایک اونچی چٹان پر براجمان تھا۔ اپنی بہادری اور دانشمندی سے شہزادی نے عقاب سے دوستی کی اور اس کا اعتماد حاصل کر کے وہ پر حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اسے ایک شرارتی پریوں کے گروپ کے سامنے پہیلیوں کو حل کرنا تھا جو ایک خفیہ چشمے کی حفاظت کرتی تھی۔ شہزادی کے ذہانت بھرے جوابات نے پریوں کو متاثر کیا جنہوں نے اسے وہ جادوئی پانی کی شیشی دے دی۔ سب سے آخر میں اورورا کو ایک خوفناک ڈریگن کا سامنا کرنا پڑا جو جنگل کے وسط میں چمکتے ہوئے کرسٹل کی حفاظت کرتا تھا۔ الو کے مشورے اور اپنی اٹل بہادری کے ساتھ اس نے ڈریگن کے قریب جا کر مہربانی اور ہمدردی دکھائی، جس سے ڈریگن کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ ایک نرم مزاج مخلوق میں تبدیل ہو گیا۔ جادوئی پر، جادوئی پانی اور چمکتے ہوئے کرسٹل کے ساتھ شہزادی اورورا اس قدیم درخت کے پاس واپس آ گئی۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر اس نے ایک روشنی پیدا کی جس نے ہمیشہ کے لیے شام کے وقت کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے جادوگر کے طلسم کو توڑ دیا۔ آس پاس کا آسمان صاف ہو گیا اور سورج کی روشنی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ جنگل کی مخلوقات نے خوشی منائی اور شہزادی اورورا ان کے لیے ہیرو بن گئی۔ وہ اپنی سلطنت میں واپس آ گئی اور جادوئی جنگل اب خوشی اور حیرت کا مقام بن گیا، اور اس طرح سلطنت خوشی خوشی رہنے لگی، ہمیشہ کے لیے اس شہزادی کی شکر گزار جس نے ان سب کو بچایا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اس طرح یہ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔